ناکامی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر آپ کے اندر جیتنے کا ایک جذبہ ہے۔ آج کے ولاگ کی بات کریں تو کچھ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ آج کا ولاگ ایڈٹ کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ ٹائم لگ گیا۔ یہ تقریباً پچھلے مہینے کا ولاگ ہے جو میں ابھی ایڈٹ کر کے آپ کے سامنے پوسٹ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میں آج جا رہا ہوں نیشنل لائبریری اسلام آباد، اسپیچ کمپٹیشن ہے میرا جہاں پہ میں جا رہا ہوں۔ اور دیر کیوں لگی یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں تو وجہ یہ ہے کہ اس کمپٹیشن کو میں ون نہیں کر پایا، کوئی پوزیشن نہیں لے پایا۔ اس وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس ولاگ کو اپلوڈ کروں یا نہ کروں۔ میں آج آپ کے ساتھ بالکل اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ اس پہ یقین کریں گے یا نہ۔ اور سب سے پہلے میں آپ سب کو بتاتا جاؤں کہ میں کنگڈم آف گاڈ چرچ کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے ان کے دل میں ڈالا اور انہوں نے مختلف کمپٹیشن کروائے، سنگنگ، اسپیچ، پینٹنگ اور بھی بہت سارے انہوں نے کمپٹیشن کروائے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ یار مجھے اسپیچ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور خاص طور پر اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ، تو وہ میرے مرتے ہوئے ایک جنون کو کنگڈم آف گاڈ چرچ کی بدولت پھر سے خداوند نے اس کو ابھارا ہے تاکہ میں اسپیچ کر سکوں۔ میں ون کیا یا نہیں کیا یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن خداوند کی شکر گزاری ہے، مجھے اتنی زیادہ خوشی ہے کہ میں نے اتنے بڑے سٹیج پہ جا کے پرفارم کیا اور اتنے سارے لوگوں کے سامنے۔ ایسے بھی جب ہم اس طرح کے کمپٹیشن کرتے ہیں تو ہمارے نوجوان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ سب نے میری اسپیچ کو سننا ہے اور آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری اسپیچ کیسی لگی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ نہ ہو کلیسیا فقط اینٹوں کا ایک مکان، یہ ہو مسیح کی محبت کا روشن نشان۔ جناب صدر اور قابل قدر حاضرین محفل، مولود مقدس، غیر فانی اور روحانی یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کلیسیا ایک عمارت نہیں، ایک زندہ جسم ہے۔ جناب صدر اور حاضرین محفل، آج میں جو بات آپ سب سے بانٹنا چاہتا ہوں وہ صرف ایک پیغام نہیں ہے، یہ ایک امید ہے، یہ ایک دعا ہے اور یہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کلیسیا ایک عمارت نہیں ہے، یہ اینٹیں، یہ دیواریں، یہ خوبصورت کرسیاں، یہ سب اہم ضرور ہیں، لیکن کلیسیا کا اصل مطلب یہ نہیں۔ حاضرین کرام، کلیسیا دراصل ہم سب کا مجموعہ ہے۔ جی ہاں، میں بات ان سب کی ہی کر رہا ہوں جو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں لیکن یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوں۔ ہم سب ہی تو کلیسیا ہیں۔ جناب صدر، آج ہم یہاں صرف ایک کلیسیا کی عمارت میں اکٹھے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہم یسوع کے زندہ بدن کے عضو کے طور پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیوں آج جب بھی ہم کلیسیا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہماری سوچ صرف چرچ کی حدود تک ہی محدود کیوں رہ جاتی ہے۔ یہ کلیسیا فقط دیوار و در نہیں، یہ عشق مسیحا کا چلتا سفر نہیں، یہ ہم سب کے دلوں کی پکار ہے، یہ آسمانی بادشاہی کا زمینی گزار ہے۔ حاضرین کرام، اپنی سماعتوں کے پردے کھول کے سنیے، اپنی پلکوں کو ایک جگہ ساکن کر کے سنیے، کیونکہ خدا ہمیں کلیسیا کے بارے میں ایک وسیع تر اور گہرا نظریہ پیش کرتا ہے کہ ہم خواہ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، لیکن ہمارا مقصد صرف خدا کے بدن کو مضبوط بنانا ہے اور اس کی کلیسیا کو آگے بڑھانا ہے۔ جناب صدر، ہماری کلیسیا ایک خوبصورت عمارت ہو سکتی ہے، جی ہاں، اس میں اے سی، پنکھے، ساؤنڈ سسٹم سب کچھ موجود ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس میں محبت نہیں، خدمت نہیں، اتحاد نہیں تو معذرت کے ساتھ بول رہا ہوں، یہ ایک حال ہے۔ جی ہاں، یہ صرف اور صرف ایک حال ہے، کلیسیا نہیں۔ آج ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اپنی کلیسیاؤں کی قیادت نہیں کرنی، بلکہ خدا ہمیں ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے کہ ہم اس کی گواہی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی چھوٹی سوچوں کو بڑا کرنا ہوگا، اپنے دائرے کو وسیع کرنا ہوگا اور دوسری تنظیموں اور دوسرے کلیسیاؤں کے لیے تعاون کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جب ہم مل کر دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، تبھی تو کلیسیا جیتی جاتی نظر آتی ہے۔ جناب صدر، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کلیسیا صرف بڑوں کے لیے ہے؟ حاضرین کرام، نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کلیسیا ہم سب کے لیے ہے، خاص طور پر نوجوانوں اور ابھرتے ہوئے رہنماؤں کے لیے ہے، کیونکہ کلیسیا کا مستقبل ان کے ہی ہاتھوں میں ہے۔ یہاں پر مجھے یاد آتی ہے بیڑے چرانے والے اس چھوٹے بچے کی، جسے خدا نے دنیا کا عظیم بادشاہ بنا دیا۔ مجھے یاد آتی ہے
उस टोकरी से निकले हुए छोटे बच्चे की, जिसे खुदा ने एक आला तरीन रहनुमा बना दिया। मुझे याद आती है उन चरवाहों की जिनसे लोगों को बू आती थी, लेकिन मेरे खुदा की मोहब्बत का अंदाजा तो कीजिए कि उसने अपने दीदार का मौका भी सबसे पहले उन्हें दिया। जिनसे लोगों को बू आती है उनको आगे बढ़ाया जिनको लोग पीछे करते हैं। हाज़रीन किराम, मेरा ज़मीर मुझसे ये सवाल करता है कि क्या अगर वो खुदावंदों का खुदा, वो राजाओं का राजा, वो जिसके कहने से हर एक चीज अपने वजूद में आ जाती है, वो अगर छोटों को आगे बढ़ाना चाहता है, दूसरों को मौका देता है, तो क्या हम जो उसके मानने वाले हैं, क्या हमें लाजिम नहीं कि हम भी उनको मौका दें, अपने नौजवानों को, उभरते हुए रहनुमाओं को ना सिर्फ सुनने वाला बनाए बल्कि उन्हें बोलने वाला बनाए, उन्हें आगे बढ़ने वाला बनाए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। हाज़रीन किराम, एक मजबूत कलीसिया वही होती है जहां हर शख्स को अहम समझा जाता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे नया हो या फिर पुराना हो। आखिर शेर से इजाजत चाहूंगा। कलीसिया हो मोहब्बत का घर, कलीसिया हो मोहब्बत का घर, जहां मिले सबको खुदा का असर। वस्सलाम।